السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ ایک بڑا ہی امیر شخص تھا اور بہت بڑا رب کا نافرمان تھا۔ اس کو کس طرح توبہ کی توفیق ملی؟ غلام کے ذریعے سے۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک بڑا ہی مالدار شخص تھا اور رب کا بڑا نافرمان تھا۔ ایک دن اس نے اپنے مال 4 درہم دیے اور کہا کہ تم سامان خرید لاؤ مارکیٹ سے جا کر کے۔ جب یہ غلام راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ جب وہ مجمع کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمع میں موجود ہے۔ ایک غریب شخص بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور حضرت منصور اس کے لیے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جو شخص اس مجبور کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اس غلام نے سوچا کہ یار مالک نے تو سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت منصور کے کہنے سے یہ 4 درہم ہم اس مجبور شخص کو دے دیتے ہیں جو اس کے لائق ہے کہ اس کو دیا جائے، اور ہم 4 دعائیں کرا لیتے ہیں۔ اس غلام نے وہ 4 درہم حضرت منصور کو دے دیے۔ حضرت منصور نے 4 درہم لینے کے بعد میں کہا کہ بتاؤ تمہارے لیے وہ 4 دعائیں میں کون کون سی کروں؟ انتخاب تم کرو کہ تم 4 کون کون سی دعائیں کرانا چاہتے ہو، میں وہی 4 دعائیں تمہارے لیے کر دوں گا۔ اس غلام نے کہا حضرت نمبر 1، پہلے تو آپ یہ دعا کریں کہ پروردگار مجھے غلامی کی زندگی سے آزاد فرما دے۔ نمبر 2، میرا مالک جو بہت بڑا نافرمان ہے رب کا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ نمبر 3، مجھے 4 درہم اور مل جائیں۔ نمبر 4، مجھ کو، میرے مالک کو اور حضرت منصور تم کو اور تمام حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہماری سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 دعائیں کی۔ غلام یہ 4 دعائیں کرا کر کے اپنے مالک کے پاس آیا۔ مالک نے پوچھا کہ بھائی تم نے بہت دیر لگا دی، میں نے 4 درہم آپ کو دیے تھے سامان لانے کے لیے، سامان بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اتنی دیر کے بعد آئے ہو، ماجرا کیا ہے؟ غلام نے سارا قصہ بیان کر دیا، پوری بات سچ بتا دی کہ میں نے 4 درہم وہاں پر خرچ کر دیے ہیں اور 4 دعائیں حضرت منصور سے کرا لی ہیں۔ مالک نے کہا تو دیکھو، تم نے پہلی دعا کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی کی زندگی سے آزاد فرما دے، حضرت منصور کی پہلی دعا قبول ہو گئی، لو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج سے تم غلام نہیں آزاد ہو۔ تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کی توفیق دے دے، تو لیجئے میں آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، رب کی نافرمانی بالکل نہیں کروں گا، میں آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب میں بالکل سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا۔ لو تمہاری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، تم نے 4 درہم کے لیے کہا تھا، میں 4 درہم نہیں بلکہ آپ کو 400 درہم دیتا ہوں۔ تمہاری 3 دعائیں قبول ہو گئی۔ 3 دعائیں تمہاری قبول ہو گئیں، جو میرے اختیار میں تھا، جتنا اللہ نے مجھے پاور دیا، جو میں کر سکتا تھا، وہ 3 کام میں نے کر دیے ہیں۔ اب چوتھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو رب کے اختیار میں ہے۔ ابھی یہ بات دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، میرے بندے، میں نے جو تجھے پاور دیا تھا، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق 3 کام پورے کر دیے، تو میں تو رحیم و کریم ہوں، تو جو تو نہیں کر سکتا ہے میں اس کام کو کر دیتا ہوں کہ جب میں نے تجھ کو بھی
اور جو اب تک تیرا یہ غلام تھا اس کو بھی اور حضرت منصور کو بھی اور تمام حاضرین مجلس کو بھی میں نے بخش دیا ہے، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بتانا آپ کو مقصد ہے، نتیجہ آپ کے ذہن میں اتارنا مقصد ہے۔ نمبر 1، ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جب اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں سے دعا کرانا چاہیے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے۔ دوسری بات، کبھی بھی اپنا بھلا مت سوچئے، سب کا سوچئے۔ اس شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، نہیں، ہم تمام لوگوں کو بخش دے، میرے مالک کو بھی بخشے، مجھے بھی بخشے، حضرت منصور تم کو بھی، تمام حاضرین مجلس کو بھی۔ تو خالی اپنے لیے جینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو یہ اور بتانا مقصد ہے کہ اگر کسی غریب کی آپ مدد کریں گے، کسی مجبور کی آپ مدد کریں گے تو وہ پیسہ کبھی بھی آپ کا بیکار نہیں جائے گا، اس کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھا کہ اس شخص کو ان 4 درہموں کا بدلہ دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ملا کہ اس کی بخشش کی ضمانت دنیا میں اس کو مل گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔